تیسرا سوال یہ ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ 4 سوال ہے، تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا ہے؟ یہ تیرا دین کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے دینی الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی معتبر دین دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام کس کو کہتے ہیں؟ دین اسلام کیا چیز ہے؟ دین اسلام نام ہے کتاب و سنت کا۔ قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث رسول، اب قرآن اور صحیح حدیث میں جو دین بیان ہوا ہے اس کا نام ہے دین اسلام۔ اب جو شخص دین اسلام کو صحیح معنوں میں اس کے بارے میں عقیدہ رکھے اور اس کو اپنائے، وہی شخص اس سوال کا صحیح جواب دے گا۔ یاد رکھیے، جس کو ساری زندگی یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرا دین کیا ہے، ائمہ کے فتوے اور ائمہ کے اقوال اور مفتیوں کے فتوے، ساری زندگی ان کے پیچھے، پیروں کی باتیں، بزرگوں کی باتیں، فلاں کی باتیں، فلاں کی باتیں۔ اللہ بخشے دادا مرحوم فرمایا کرتے تھے، اللہ بخشے نانا مرحوم فرمایا کرتے تھے، ہمارے بزرگوں نے یوں فرمایا، ہمارے فلاں نے یہ کہا۔ یاد رکھیے، بزرگوں کی باتیں دین نہیں، ائمہ کی باتیں دین نہیں۔ دین وہی ہے جو اللہ کا کلام قرآن مجید ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث رسول ہے۔ آپ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی حدیث کی 3 قسمیں، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری، یہ دین ہے۔ اب جو آدمی خود کتاب اور سنت، قرآن اور حدیث سے علاوہ دین تلاش کرے گا، اس کا دین اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لے، فقہ کے حوالے سے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اہل الحدیث کے بارے میں کہ یہ فقہ کے منکر ہیں۔ یاد رکھیے، ہم فقہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس کا معنی مفہوم سمجھ لے۔ فقہ کا معنی ہوتا ہے سوجھ بوجھ حاصل کرنا، اور اصطلاحی تعریف ہے کہ قرآن و سنت کا صحیح فہم حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ اب فقہ کہتے ہیں کتاب و سنت کے صحیح فہم کو، کتاب و سنت کے صحیح فہم کو فقہ کہتے ہیں۔ اب جو فقہ کتاب و سنت کے مخالف ہے، ایک بات قرآن میں موجود ہے، اب فقہ میں اس کے مخالف ہے، اب بتلائیے ہم فقہ کی بات مانیں گے یا قرآن کی بات مانیں گے؟ مثلا سورہ لقمان میں وضاحت موجود ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ مولانا شبیر عثمانی جو کراچی والے، ان کی تفسیر عثمانی چھپی ہے، اس میں اس آیت کے تحت نیچے جہاں اس کا ذکر ہے سورہ لقمان میں، اس کے نیچے ایک نوٹ لکھا ہے، کہتے ہیں جمہور علماء کا یہی موقف ہے، اکثری مدت بچے کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، جو قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک 2.5 سال ہے۔ ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی؟ ایمانداری سے بتلائیے، قرآن نے بیان کر دیا اکثری مدت 2 سال، جمہور علماء امت کا یہی موقف اکثری مدت 2 سال، لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ موقف کہ ان کی اکثری مدت 2.5 سال ہے، ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی؟ اب یاد رکھیے امام صاحب کی کتنی توہین ہے، قرآن میں جو واضح مسئلہ موجود ہے اس کی مخالفت کرنا اور یہ کہنا کہ امام صاحب کے پاس کوئی دلیل ہوگی، تو یہ امام صاحب، جہاں تک میرا علم کہتا ہے، یہ امام صاحب پہ ایک الزام ہے، امام صاحب سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اب یہ فقہ قرآن کے مقابلے میں جو آ رہی ہے، بتلائیے اب قرآن کی بات ماننے کہ حدیث کی بات ماننے؟ اب قرآن کی بات ماننے یا فقہ کی بات ماننے؟ اس لیے یہ فقہ قرآن کے مقابلے میں آ گئی ہے، ایسی فقہ کو ہم نہیں مانتے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث آ جائے اور اس کے مقابلے میں فقہ کا مسئلہ آ جائے تو وہاں بھی کیا ہے، ہم صحیح حدیث کو مانیں گے، فقہ کو چھوڑ دیں گے۔ بے شمار ایسے مسائل موجود ہیں۔ تقریر ترمذی جو جامع ترمذی
کے اوپر مولانا محمود الحسن دیوبندی نے تقریر لکھی ہے۔ تقریر ترمذی کے اندر جہاں خیار مجلس کا مسئلہ تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اگر دو آدمی کسی چیز میں سودا کریں، خرید و فروخت کریں، تو ایک آدمی دوسرے کو چیز بیچ رہا ہے، سودا ان کا ہو گیا۔ جب سودا ہو گیا، ایک چیز کی خرید و فروخت مکمل ہو چکی، اب دوسری چیز کی خرید و فروخت شروع ہوگی۔ اب حدیث کے مطابق یہ مسئلہ ہے کہ جب تک یہ مجلس قائم ہے اس وقت تک سودا واپس ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا موقف یہ ہے جب تک گفتگو ہو رہی ہے اس وقت تک اختیار باقی ہے۔ موبائل کی بیع ہوئی، ختم ہو گئی، اب دوسری چیز کی بیع شروع ہوگی، تو اب پہلی بیع کا جو اختیار تھا وہ ختم ہو چکا۔ لیکن حدیث میں جو وضاحت اور صراحت ہے، یہ تفصیل کا وقت نہیں، وہ وضاحت اور صراحت یہ ہے کہ جب تک مجلس قائم ہے اس وقت تک سودا واپس ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے مولانا محمود الحسن دیوبندی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں قال الحق والانصاف، لوگو انصاف اور حق کی بات سنو، ان الترجیح للشافعی، اس مسئلے میں ترجیح امام شافعی رحمہ اللہ کو حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ ان کے پاس دلیل حدیث ہے، انہوں نے حدیث دلیل پیش کی ہے، اپنی فقہ نہیں پیش کی، جو حدیث میں مسئلہ آیا وہی پیش کیا ہے، ان کو ترجیح حاصل ہے کیونکہ ان کے پاس دلیل حدیث ہے۔ لیکننا مقلدون، لیکن ہم مقلد ہیں، یاجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ، ہم پر امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پہ امام شافعی رحمہ اللہ کے موقف کو ترجیح کیوں حاصل؟ ان کے پاس دلیل حدیث موجود ہے اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس حدیث نہیں ہے۔ تو یہ فقہ جو صحیح حدیث کے مقابلے میں آ گئی، یہاں پہ ہم فقہ کو چھوڑ دیں گے اور حدیث کو تسلیم کر لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات اصل ہے، ہم کتاب و سنت کو بھی مانتے ہیں، جو کتاب و سنت کا صحیح فہم ہے وہی فقہ ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ کتاب و سنت کے مخالف جو فقہ ہے ہم اس کو قطعی طور پہ تسلیم نہیں کرتے۔ تو جو آدمی کتاب و سنت کو تسلیم کرتا ہے صحیح معنوں میں، جب اس سے پوچھا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے، تو وہ جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ منکر نکیر کے سوالوں کے صحیح جواب دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔